موضوع الدرس في فضيلة المدينة المنورة والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عزاجلکم علی صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور تمام عالم اسلام کی اور ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرمائیں. آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے،
اس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ سے ہے۔ علماء نے فضائل مدینہ منورہ پر بڑی مستقل کتابیں لکھی۔ اور میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ اگر آپ مکہ میں ہیں الحمدللہ اور تصور کر کے ذرا دیکھیں تو جہاں جہاں بھی آپ کی نظر پڑے گی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہوگی۔ آپ کعبے پہ نظر ڈالیں تو بناء ابراہیم ہے، حتیم میں نظر ڈالیں تو مصلی اسماعیل ہے، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالیں تو حجر اسماعیل حضرت ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے تعمیر فرمائی، زمزم پہ نظر ڈالیں تو حضرت اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور صفا مروہ پہ نظر ڈالیں تو اسماعیل کی پریشانی ہے اور دوڑ ہے، مینا میں نظر ڈالیں تو کنکریاں جہاں مارتے ہیں اسی جگہ شیطان نے ابراہیم کو روکا تھا، اور آپ نے اللہ کے حکم سے کنکریاں ماری اور وہ ہٹ گیا۔ قربانی پہ نظر ڈالیں تو سنت ابراہیم ہے، یعنی جہاں جہاں نظر ڈالیں ابراہیم الخلیل کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں جہاں جہاں نظر ڈالیں حبیب خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ مسجد قباء پہ نظر ڈالیں، حضور کی اپنی مسجد پہ نظر ڈالیں، آپ شہداء احد پہ نظر ڈالیں، آپ جنت البقیع الغرقد پہ نظر ڈالیں، آپ جبل احد پہ نظر ڈالیں، آپ ریاض الجنہ پہ نظر ڈالیں، آپ منبر نبوی پہ نظر ڈالیں، آپ استوانہ وفود پہ نظر ڈالیں، استوانہ حرس پہ نظر ڈالیں، استوانہ عائشہ پہ نظر ڈالیں، جہاں جہاں نظر پڑے گی حبیب مصطفیٰ کا رنگ نظر آئے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ تمام ائمہ ثلاثہ کا تو بہرحال یہ متفق فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ کا گھر مکہ مکرمہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک نماز کا 1000 ہے۔ ایک روایت میں 50,000 ہے لیکن وہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عقیدے کی بات ہو تو قرآن ہوگا، یہ حدیث متواتر معروف مشہور قطعی دلالہ ہوگی، اور احکام ہوں تو حدیث صحیح ہوگی، اگر فضائل ہوں تو وہاں حدیث ضعیف بھی محدثین لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال 3 امام تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کعبہ حرم مکہ جو ہے وہ افضل ہے، لیکن امام مالک امام دار الہجرہ یہ بڑے شان والے امام ہیں۔ امام دار الہجرہ امام مدینہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل ہے۔ ویسے یاد رکھیں یہ مجتہدین کے اجتہاد ہوتے ہیں، اور اجتہاد ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی ثواب ملتا ہے کہ اس نے کوشش تو کی نا، اور ثواب پہ پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل ہے۔ اور امام مالک کے عشق کا یہ عالم تھا
کہ پورے حرم مدینہ میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ یہاں حضور کے قدم لگے ہوئے، اور کبھی چلتے ہوئے یا راستے میں یا گلی میں کھڑے ہو کر حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا جواب دے دیتے، لیکن حدیث کے بارے میں پوچھتا تو کہتے انتظار کرو۔ آپ سر پہ پگڑی رکھتے، تشریف لے آتے، منبر پہ بیٹھتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد کہتے کہ اب سوال تھا۔ احترام تھا حدیث رسول اللہ۔ ہم تو زبانی کلامی عاشق ہیں نا۔ ایک دفعہ آپ درس دے رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پھر بدل گیا، پھر حتیٰ کہ 7 دفعہ چہرے پہ تغیر آیا، لیکن آپ درس دیتے رہے۔ جب درس ختم ہوا تو فرمایا بھی کپڑا اٹھا کے دیکھو، تو دیکھا تو ایک بچھو جو ہے وہ 7 جگہ پہ ڈنگ مار چکا تھا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے۔ فرمایا مجھے حیا آتی تھی، میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اب میں اگر حرکت کروں ان کا جان نکل جائے، لیکن میں اپنی جان نہیں بچاؤں گا۔ یہ لوگ تھے صحیح اہل حدیث۔ صحیح اہل حدیث کون ہیں؟ ائمہ مجتہدین۔ صحیح اہل حدیث کون ہیں؟ اصحاب محمد مصطفیٰ۔ صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب دل میں عشق نہ ہو تو اس کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ درود پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہو تو حدیث کیسے سمجھیں گے؟ جس کا کلام ہے جب اس کے ساتھ عشق نہ ہو، دیکھو نا آدمی کو اگر عشق ہو نا تو محبوب کا اشارہ بھی سمجھ لیتا ہے، اس کی آنکھ کا اٹھنا جھکنا بھی سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان فرمائی، فضحک، پھر ہنس پڑے۔ تو شاگرد نے مجھے کیا بات ہے؟ کہا حضور ہنسے تھے، لہذا مجھے بھی یاد ہے، میں بھی اسی طرح ہنستا ہوں۔ اور محدثین قیامت تک جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں کہ اتباع ہو جائے محمد مصطفیٰ کی۔ اب دیکھیں امام مالک کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مدینہ افضل ہونے کی کیا دلیل ہے، فرمایا بھائی مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، مدینہ تو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ ہمیں کہا مکے میں بھی تلوار چلی، لیکن مدینے میں کبھی حضور آئے نہیں تھے، مدینے والے سڑکوں پہ کھڑے تھے انتظار میں۔ اور اسی طرح میرے پاک نبی رحمت عربی سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم المدینہ۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تیری ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، نہ ابراہیم نے بنایا نہ حبیب نے بنایا، تو اللہ نے، لیکن یہاں زبان خلیل کی تھی اور وہاں زبان حبیب کی تھی۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ مدینے کے حرم کے حدود کیا ہے، فرمایا ما بین لابتیہا، اور ایک روایت میں ہے ما بین حرتیہا، اور ایک روایت میں ما بین الجبلین، اور ایک روایت میں ہے ما بین عیر و صبیر۔ یہ حدود حرم ہے۔
لا ينفر صيدها ولا يقطع وزاها. حضرت میرے مدینے کے حرم میں کسی شکار کو نہ ڈراؤ، نہ شکار کرو اور نہ درخت کاٹو. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے تھے کہ ہرنیاں چل رہی ہیں حدود حرم میں، ہم کبھی نہیں چھیڑتے تھے. اور یہ حرم مدینہ ہے جس کے لیے میرے مدینے دعا کی، اللہم بارک فی ثمرنا، اللہم بارک فی ثمرنا وفی مدینتنا وفی سائنا وفی مدنا. یا اللہ میرے مدینے میں برکتیں عطا فرما، اس کے پیمانوں میں بھی برکتیں عطا فرما. اور ایک حدیث میں عرض کیا کہ میرا اللہ جتنی برکت آپ نے مکے میں رکھی ہے مدینے میں اس سے دوہری عطا فرما. اسی طریقے سے میرے آقا نے رحمت دو جہاں میں دعا مانگی تھی، اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. اور یار آمین تو کہہ دو. میں نے کہا نا اس دفعہ ہمیں ایسے حاجیوں سے واسطہ پڑا ہے، نہ لبیک ہے، نہ درود ہے، نہ آمین ہے، نہ دعا ہے. بے حس ہیں. وہ جیسے وہ شمسی شیعہ تھا نا، وہ کہتا تھا بخاری صاحب تمہارے سنی جو ہے نا یہ سن ہو گئے ہیں. یہ اہل سنت نہیں رہے، یہ سن ہے، ختم ہے. اب دیکھیں حضور کی دعا، اللہم حبب الینا المدینہ. اور مسئلہ بھی سمجھے، حضور دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ کھل کے بتاؤ کس سے مانگی ہے؟ ہاں جی، ابا آدم سے، ابراہیم سے، انبیاء سے، نبیوں سے، کسی سے کس سے مانگی؟ تم کس سے مانگ رہے؟ یا داتا، یا پیران پیر، یا دستگیر، یا معین الدین اجمیری. اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، یاد رکھنا. یا حرف ندا ہے اور ندا اللہ کا حق ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ مسجد پہ اگر یا اللہ لکھا ہے تو یا رسول اللہ نہ لکھو، چونکہ حرف ندا میں شرکت آتی ہے اور یہ شرک ہو جاتا ہے. لکھنا بھی ہے تو لکھو محمد الرسول اللہ. اب اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا. اللہ جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے کہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، سب بچوں کو چھوڑ کے مکے کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. اللہ میرے مدینے کی محبت بھی اسی طرح دلوں میں ڈال دے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ ڈال دے. میرے والد صاحب ہمیشہ فرماتے تھے، مولوی مکی، اللہ کے نبی کی دعا ایسی منظور ہوئی کہ لوگ حج پہ آ رہے ہیں، انہیں کہتے جی مدینہ شریف جا رہے ہیں. حالانکہ حج مدینے تو ہوتا ہی نہیں، حج تو مکے میں ہوتا ہے، لیکن محبت ہے، نام مدینے کا لیں گے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے خوشخبری دی، فرمایا من صبر علی لأوائہا، جو میرے مدینے کی سختی پہ صبر کرے گا، بھوک پہ صبر کرے گا، تکلیف پہ صبر کرے گا، کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت دوں گا.
اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیں، اللہ توفیق دے عمل کرنے کی، درود شریف بھی پڑھ لیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے یا تو بالکل نہ پڑھا کرو، حقیقت میں مذاق نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ہم بے ادبی میں نہ مارے جائیں کہ درود نبی کا پڑھ رہے ہوں اور خیال گھر کا ہو کہ جی ہماری سیٹ میرے خیال میں 15 کو ہے، یار ابھی کافی دن رہتے ہیں۔ دل سے درود نکلے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے آقا نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ اگر تم میں کسی کو طاقت ہے کہ اس کو موت مدینے میں آئے تو مدینے میں مرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ یعنی کوشش کرے، باقی موت کی تو گھڑی مقرر ہے، وقت مقرر ہے، ٹھکانہ مقرر، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے کہ مدینے میں ڈیرا لگا لے۔ بہت سارے اولیاء اللہ، بعض ان میں اللہ والوں کو میں نے بھی الحمدللہ دیکھا ہے اور زیارت کی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم جاہل تھے، بچے تھے، پڑھتے تھے، سمجھ نہیں تھی کہ اللہ والوں سے کیسے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ زیارت کی ہے البتہ، وہ ڈر کے مارے حج پہ نہیں آتے تھے۔ جب پوچھا گیا حضرت آپ حج پہ نہیں جا رہے، کہ یار ڈر لگتا ہے کہیں وہاں موت نہ آ جائے، حضور کی حدیث ہے کہ مدینے میں مرو۔ کئی دفعہ استخارہ کرتے تھے کہ اگر استخارے میں خیر ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو پھر حج پہ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں۔ اور یہ بھی مدینہ منورہ کی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا يدخل الدجال ولا الطاعون، کہ مدینے میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا اور طاعون کی بیماری بھی داخل نہیں ہوگی۔ اور قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینے میں جائیں اللہ نصیب دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو نصیب کرے، لیکن دعا کرو اللہ ادب سے نصیب کرے، اللہ حیا سے نصیب کرے۔ یہ نہیں کہ سگریٹ پیتے پیتے روضہ رسول اللہ پہ پہنچ جائے، یہ نہیں کہ کلین شیو ہو کر سوٹ انگریز کا پہن کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ دعا کرو اللہ نصیب کرو لیکن ادب سے نصیب کرو، حیا سے نصیب کرو۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اور قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جب مدینہ جاؤ اگر اتفاق سے ہوا چل رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کپڑا نہ ڈالو چہرے پہ، آنے دو مٹی کو، جو مدینے کی مٹی جس کے چہرے پہ لگ گئی اللہ اس کو برس اور جذام کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد صحابہ پہنچے بیمار ہو گئے، سب صحابہ نے شکایت کی میں گھبراتے کیوں ہوں، مدینہ تو شفا ہے۔ حضور نے یہ انگلی مبارک یوں زبان پہ لگائی اور پھر مدینے کی مٹی پہ لگائی، اور اس کے بعد پڑھا فرمایا بِالتُرْبَةِ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْدِنَا اللَّهُ يَشْفِي سَقِيمَنَا۔ یا اللہ یہ مدینے کی مٹی ہے، اس کی برکت سے شفا دے دے۔ فرمایا آپ اس مٹی کو چاٹ لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 2-3 دفعہ چاٹا، سب بیماریاں ختم ہو گئی۔
میں بھی شفا ہے، ہواؤں میں بھی شفا ہے، فضاؤں میں بھی شفا ہے۔ اور کیسے نہ ہو کہ جو سب سے بڑا مقام ہجرت ہے، حضور نے فرمایا کہ انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہجرت کروں، ایسی ہجرت کے کس طرح کہ ام القریٰ جو سب بستیوں کی ماں ہے، لوگ یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا اصل وہ مدینہ۔ اور ایک صحیح روایت میں ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ سما طابہ، میرے مدینے کا نام اللہ نے طابہ رکھا ہے۔ مدینے کا نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، اور یہ بھی مدینہ منورہ کا شرف ہے کہ وہاں یعنی دجال ایک عظیم فتنہ ہے، ساری دنیا میں گھومے گا لیکن مدینے میں اور مکے میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے ہمیں علی انقابها الملائکہ، اللہ نے مدینے کی سرحدوں پر فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی ہے کہ اگر دجال آئے تو مار مار کے اس کو بھگا دیں گے۔ اور یہ بھی شان حرم مدینہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آتش فشاں جیسے ہوتے ہیں نا، آگ نکلتی ہے۔ یہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، یعنی زمانہ خلافت تھا۔ ان کو خبر دی گئی کہ حضرت مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں آگ ہے اور آگ اتنی شدید ہے اور بڑھتی آ رہی ہے مدینہ کی طرف۔ حضرت عمر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے گھوڑا دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچے۔ آپ اگر مدینہ جائیں نا، جو ایئرپورٹ کی سڑک ہے، اس سے اور آگے چلے جائیں 4-5 کلومیٹر تو اب بھی وہ پہاڑ موجود ہیں جہاں آگ آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا آگ پہ، پہاڑ پہ آگ پہ اپنا کوڑا مارا، فرمایا ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں کہ آگے حد ہے مدینہ منورہ کی؟ جہاں کوڑا مارا تھا وہیں آگ رک گئی۔ آج تک بھی وادھا جبل پہاڑ جو ہے جلا ہوا موجود ہے، اور یہ شرف بھی مدینے کا تھا کہ حضور اگر باہر سے تشریف لے آتے، لما نظر الى جدران بیتہا، جب مدینے کی بستیاں نظر آنی شروع ہو جاتی، اگر چل رہے ہوتے تیز چلتے، سواری پہ ہوتے ہر کہا اس کو حرکت دیتے اور کہتے جلدی چلو جلدی چلو۔ اور اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم جب باہر سے واپس آتے اور جبل احد پہ نظر پڑتی، آپ اپنی سواری کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جلدی چلو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کیسے سنگ دل ہیں جن کو حضور سے محبت نہیں ہے، اور کافروں کے لباس سے محبت ہے، کافروں کی شکل سے محبت ہے، کافروں کے اندازے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے محبت ہے۔ جبل پہاڑ ہے اور فرمایا یحبنا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور جبل احد پہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کرو، کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہوتا ہے۔ اب حضور پہاڑ پہ ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہم۔ پہاڑ میں ایسے زلزلہ آیا،
یہ ہمارے جو حلوائی برادری ہے نا، وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جی حضور کے لیے تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے ہیں، اگر ہم وجد میں آ کے دھمال کھیلتے ہیں تو وہاں بھی کوئی تکلیف ہے؟ ان میں بھی مسئلے ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا جی، وہ بھی اپنا پکچر لگانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے بس، کیا دیکھو جی پہاڑ نے ناچنا شروع کر دیا، لیکن پوری حدیث نہیں سناتے۔ جب پہاڑ نے حرکت کی، حضور پاک نے اپنے جوتے سے اپنے پاؤں سے پہاڑ پہ مارا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے جو وجد کھیلیں ہم بھی نبی کی طرح اس کو ماریں۔ پوری حدیث پڑھو نا، آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا اثبت یا احد، فرمایا خبردار جبل احد ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، کیوں حرکت کر رہے ہو؟ سکن الجبل، جبل ٹھہر گیا۔ ایمان سے کہیں جیسے حضور نے فرمایا تھا وہ سچ ہوا کہ نہیں؟ ایک نبی تھے، ایک ابو بکر تھے، اور 2 شہید کون تھے؟ عمر عثمان، دونوں شہید رضی اللہ عنہما۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اللہ حاضری نصیب فرمائے تو حکم ہے کہ ادب سے بات کرے مدینے میں۔ ایک دن حضرت عمر کھڑے تھے مسجد نبوی میں کہ شور سنا کے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ، وہ لے آئے، فرمایا من این انتما، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لو جاءتکما، اگر تم مدینے کے ہوتے تو عمر درے مار مار کے تمہاری کھال اکھیڑ لیتے، تمہیں شرم نہیں آتی مدینے میں کھڑے ہو کے آواز اونچی کرتے ہو؟ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے مدنی کے آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر تم نے ایسی غلطی کی اور نہ حضور کو ایسے بلایا کرو جیسے دوسروں کو بلایا جاتا ہے، اگر تم نے غلطی کی اللہ تمہارے سارے عمل برباد کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ آدمی میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو حضور کے سامنے بیٹھ کے ادب سے بات کرتے ہیں، آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے صاف کر کے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ادب رسول کی وجہ سے۔ اور اسی طرح کچھ اعرابی آئے، حضور کے گھر جا چکے تھے، انہوں نے شور مچا اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، حضور باہر نہیں آئے۔ اللہ نے قرآن بھیجا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم۔ اللہ نے فرمایا مدنی جو آپ کے گھر کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیکھتے ہیں آ جاؤ نبی یا محمد ہوئی رہنا، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو ادب ہی نہیں ہے۔ اب حاجیو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ،
کعبے میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے اور ایک نماز کے انتظار میں ہو، اور یہ بھی حدیث ہے کہ نماز پڑھ کے آدمی بیٹھا رہے اگلی نماز کے انتظار میں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں بندے کو لکھ دو کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، چاہے ویسے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک بات یہ بتائیں مجھے کہ حضور کے گھر سے باہر کھڑے ہو کے آواز دینا اور بلانا قرآن کی روح سے منع ہے یا جائز ہے؟ ہاں جی؟ اور تم عید میلاد منا کے اپنے ملک میں بلا لیتے ہو، وہ جائز ہے؟ ہاں جی؟ نہیں، یہ فیصلہ تم کرو، میں نہیں کرتا، جو ہم تو وہی پیٹنٹ وہابی ہیں نا، مور لگی ہوئی ہے، پکے وہابی نجدی۔ تم فیصلہ کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں لا یعقل کو عقل نہیں ہے، تو اگر زندگی میں حضور موجود ہیں حجرے میں لیکن پکارنا منع ہے، وفات کے بعد آپ کو آپ کے اپنے ملک میں بلانے کا کیا حق ہے؟ اسی طرح یاد رکھیں کہ آداب مدینہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جب مدینے میں جائیں بالکل، آج کل تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موبائل لے کے لوگ مواجہہ شریف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مدینے والوں کی یہ شان ہے، اور یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں پھر سب سے اہم مقامات جو ہیں، سب سے پہلے مسجد قباء ہے نا، مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اللہ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضور سبت والے دن، ہفتے والے دن، کبھی راکباً کبھی ماشیاً مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو بندہ مدینے سے آئے چل کے یا سواری پہ اور 2 رکعت اس مسجد میں پڑھے، اللہ اس کو ایک پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے، مکے میں آؤ، احرام باندھو، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، اللہ نے مدینے والوں کے لیے عمرہ کتنا آسان کر دیا۔ جاؤ بس مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھو، عمرے کا ثواب لے آؤ۔ سب سے اہم مقام مسجد قباء، اور اس کے بعد شہدائے احد، حضور خود شہدائے احد پہ جاتے تھے۔ یاد رکھیں قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، قبر والوں سے مانگنا منع ہے، قبر والوں کے لیے مانگو نہ کہ قبروں سے مانگو۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، بی بی عائشہ کہتے رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، میرے والد صاحب کبھی کبھی محبت کے جوش میں بیٹھے ہوتے نا، کہتے مولوی مکی میں ڈرتا ہوں علماء فتویٰ لگا دیں گے، عقیدہ تو میرا بھی یہی ہے کہ نبی کے بعد افضل ابو بکر عمر ہیں، لیکن سچی بات پوچھو تو جو عائشہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں۔ کہا ابو بکر زیادہ سے زیادہ ہاتھ پہ بوسہ دے دے گا، پیشانی کیوں لے گا، یہ تو عائشہ جس کو نبی چونتا ہو، یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ افضل شیخین ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری نوبت تھی، میری باری تھی، میرے گھر میں آقا سو رہے تھے، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے، میں گھر کے باہر کمرے کے باہر سین میں آئی، دیکھا حضور نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ یہ فطری بات ہوتی ہے، سوکن کو سوکن سے جلن ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ اس پہ بگڑنا چاہیے، نیچر ہے، فطرت ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے غور کیا، حضور کے قدموں کے نشان موجود تھے، اور میں چونکہ قریش
قبیلے کے سردار گھرانے کی لڑکی تھی اور ہم لوگ مال مویشی والے ہوتے تھے، ہمیں پیروں کی بڑی پہچان تھی۔ تو میں حضور کے نقش قدم پہ چلتی 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 آئی، دیکھا کہ حضور جنت البقیع غرقد کے باہر کھڑے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میرا مدنی جس کو ہر وقت امت کا فکر ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں میرا مدنی جنہیں نہ آپ کی سنت کا فکر ہے، نہ آپ کے اقوال کا فکر ہے، نہ اعمال کا فکر ہے، نہ آپ کی شکل کا فکر ہے، بس دعویٰ ہے کہ یہ ہمیں حضور سے عشق ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور جنت البقیع الغرقد کے باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو قبرستان میں جانا منع نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، حضور میں نے منع کیا تھا لیکن جاؤ زیارت کرو۔ منع یہ ہے کہ وہاں ماتھا ٹیکو، سجدہ کرو یا طواف کرو، یہ منع ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور حضور کی دعا پہ میں بھی آمین 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 کہتی رہی، بڑی لمبی دعا کی حضور نے۔ اب مجھے یقین ہوا کہ دعا ختم ہونے والی ہے تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آئی اور کپڑا لے کے لیٹ گئی تاکہ حضور کو پتہ نہ لگے کہ میں آپ کے پیچھے چلی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے اور آ کے اسی میرے فراش پہ بستر پہ بیٹھے اور اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ میں چونکہ دوڑ کے آئی تھی نا، میرا سینہ تو دھک دھک کر رہا تھا، تو پوچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور آپ نہیں تھے تو میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی تو آپ جنت البقیع پہ کھڑے تھے، میں بھی دعا میں شریک گئی اور میں عائشہ لک شان، تمہیں اپنا خیال ہے اور محمد مدنی کو امت کا خیال ہے۔ اور فرمایا عائشہ بنو کی کلب قبیلے کے تم نے مویشی مال بکریاں دیکھی؟ اور حضور وہ تو بہت ہزاروں کے۔ فرمایا آج میری دعا سے اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دعا کرو اللہ نصیب کرے، اللہ وہاں بیٹھ کے نفل پڑھنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ میرے گھر سے منبر تک یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب بعض علماء کہتی ہیں کہ یہ مثال ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنۃ یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں جنت کے باغ ہیں۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح کی یہ تشریح ہے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ جو ریاض الجنت میں آئیں گے، دعائیں مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں ہیں علماء کی، ہمارے آنکھوں پر ہم کسی عالم کی توہین یا تنقیص نہیں کر سکتے، لیکن بات بنتی نہیں ہے۔ بھائی وہ تو سارے مدینے میں جہاں بھی دعا مانگو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تحدید کرنا کہ میرے گھر سے منبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، یہ تحدید کیوں ہے؟ اس لیے جو صحیح معنوں میں عاشق ہے رسول کے، انہوں نے فرمایا حقیقتاً یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ نے لا کے یہاں رکھا ہے۔
اگر مکے میں حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے تو مدینے میں بھی جنت کا ٹکڑا آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے جو آپ دعائیں کریں گے، اللہ کی رحمت سے وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی، کیونکہ جنت میں تو جو مانگو گے ملے گا۔ اب آداب یہ ہیں، یاد رکھیں کہ اپنے گھر سے غسل کر کے، خوشبو لگا کے، نئے کپڑے پہن کے آئیں درود پڑھتے ہوئے، اور جب مسجد رسول پہ آئیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر درود پڑھتے ہوئے چلیں 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 جہاں تک آ سکتے ہیں، رش ہوتا ہے نا، جہاں تک موقع مل جائے پہنچ کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے رسول اللہ کے حق پہ۔ اور پھر حضور کے روضہ مبارک پہ آئیں مواجہ کے سامنے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کھڑے ہوں ادب سے کہ انک ترا، گویا کہ تم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو۔ اور بڑے اختلافات ہیں علماء میں، مسائل ہیں، تم لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑھو۔ انبیاء کی حیات ہے وہ حیات برزخی ہے، شہداء سے زیادہ اعلیٰ ہے، لیکن نہ دنیا والی ہے نہ وہ آخرت والی حیات ہے۔ اس حیات کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن اس حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ جو درود دور سے پڑھو گے وہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہو کے پڑھو گے میں خود سنتا ہوں۔ اور جب سامنے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔